سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سپڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اپنے گفتگو کا سلسلہ چند نعتیہ اشعار سے آگے بڑھاتے ہیں. سرکار کے دیس کی شاعر نے تعریف کی ہے: شہیدی کی جو بستی ہے، شہیدی کی جو بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں. خدا کے نور سے روشن، نبی کے نور سے جگمگ، خدا کے نور سے روشن، نبی کے نور سے جگمگ، خدا کے نور سے روشن، نبی کے نور سے جگمگ، وہ ایک پر نور بستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں سارے افراد، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھیے، دنیا میں اور بھی بڑی محفلیں ہیں، اور کچھ نہیں تو گھر میں بیٹھ کے موبائل سے بندہ محفل لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی، اور ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. ہم پہ کتنا سرکار کا کرم ہے، ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. ہم یہاں ایسے ہی نہیں آئے، ہم تو ان کے بلائے بیٹھے ہیں، ہم تو ان کے بلائے بیٹھے ہیں. اللہ کرے وہ قبول کر لے جن کے لیے ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں. دوستانی ذوقار، اللہ نے اپنے شان والے کلام مجید میں سے اپنے محبوب کی ایک بڑی خوبصورت نعت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سارے جہانوں کے لیے. کتنے جہانوں کے لیے؟ سوال. کتنے جہانوں؟ جواب: اتنے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جتنے جہانوں کا رب
رب ہے. یعنی اگر سوال ہوتا ہے نا سارے تو کتنے بھئی اتنے جہان جتنے جہانوں کا اللہ رب ہے ان سارے جہانوں کی اکلوتی رحمت اکیلی رحمت وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آپ صرف رحمت للمسلمین نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، آپ تو ہر مخلوق کے لیے رحمت. لیکن ہم مسلمان کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ اور مسلمانوں میں بھی یہ اہل ایمان ہے خاص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور آپ کی خوشیوں پر خوش ہوتے ہیں، آپ کے تصور میں خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں میں سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مسلمان خاص ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے یا ایھا الذین اسلموا قرآن مجید میں ایک بھی جگہ نہیں فرمایا. حالانکہ جو اسلام کو دین مانے اس کو مسلم کہتے ہیں، جو اسلام کو دین کے طور پہ قبول کرتے ہیں اس کو مسلم کہتے ہیں. لیکن مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو صرف مانے نہیں بلکہ اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرے، اس کی تاثیر اور کیفیت کو اپنے دل میں محسوس کرے، اس کو مومن کہتے ہیں. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اگر ہم ایمان کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے اس کے آگے میسج پڑھ کہ اللہ نے آگے کیا کہا ہے، کوئی خاص بات کہی ہے. کہیں پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز اونچی زیادہ ہے. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نا نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. اگر کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہوگا یہ کہ تمہیں تو یہ ہوگا نا کہ شاید میں نے بڑے نیک عمل کیے ہوئے ہیں، میں نے بڑی ولیوں کی زیارتیں کی ہیں، میں نے بڑے تبلیغ کے دورے کیے ہیں، میں نے بڑی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، بڑے کام کیے ہوئے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جا چکے ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو خاطب کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایمان والے کتنے خاص ہیں. ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو میرے محبوب کو راعنا نہ کہا کرو. بھائی اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایمان والوں کو راعنا کہنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ منافق بیٹھ جاتے تھے اور مسلمان تو کہتے راعنا حضور رعایت فرمائیے، آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ذرا اس کو دہرائیے. یہ کہنے کے لیے نا مسلمان کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، حضور ذرا اس کو ریپیٹ کر دیجیے. تو اس لیے مسلمان راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو بدبخت بیچ میں غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے دل کے کالے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے راعینا استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا استغفر اللہ. اب دیکھو راعینا اور راعینا اس میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. راعینا عینا عین کے نیچے زیر ہے، ہم نے لبا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے. لیکن راعینا اگر کہہ دیا تو نعوذ باللہ ہمارا چرواہا، تو پھر قرآن مجید کا سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم ایسے چہروں اور ایسی شخصیات کی کیوں نہ عزت کریں جن سے ہم درست قرآن سیکھیں، درست قرآن سنیں. یہ امام ہیں، ان کا مقام ہے. یہ محض مصلی نہیں ہے، یہ سمجھئے کہ یہ ہمارے لیے یہ عرش ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان کھڑا ہوتا ہے. الحمدللہ. دوستان ذی وقار، یہ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد میسیجز کیا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اس سے ایمان کی کیفیت کا پتہ چلے گا. اچھا، سارا قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کی نعتیں. دیکھو آسمان سارا کالا نہیں نہ ہوتا، ستارے اس کو روشن کر دیتے ہیں نا.
تو قرآن تو ہے ہی سارا نور، قرآن تو ہے ہی سارا نور۔ ادھر تو چند ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اگرچہ ہم چند کہہ رہے ہیں، اللہ جانے کتنے ہیں۔ تو زمین میں جو اللہ نے نعمت دی نا قرآن، وہ سارا ہی نور ہے، لیکن اس میں اپنے جس محبوب کا ذکر کیا ہے، اس محبوب کو بھی اس نے کہا نور ہے، اس محبوب کو بھی اس نے نور کہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آ گیا نور، و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اب نور سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستان ذی وقار، قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا سرکار کی ہی بات نظر آتی ہے، جا بجا سرکار کی ہی بات نظر آتی ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ اگر انہوں نے ڈائری رکھی ہوئی، یا میں دیکھوں گا سرکار کی کہاں کہاں مجھے شان ذرا خاص نظر آتی ہے، میں آیت کا حوالہ یاد کروں گا۔ کہیں پڑھتے پڑھتے پہلا سپارہ آیا، پہلے سپارے میں ابتدا ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب میں شک نہیں، اور جس پر نازل ہوئی اس میں سبحان اللہ۔ سوچئے ذرا، وہ کتاب، وہ نور جس میں کوئی شک نہیں، اگر اللہ نعوذ باللہ کسی مشکوک بندے پر نازل کرتا تو پھر اس کتاب کی کیا قدر رہتی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح کتاب میں کوئی شک نہیں، جس پر نازل ہوا اس میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ میرا انتخاب نہیں۔ میں کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں یار تو سب سے لائق ہے، کوئی پتہ نہیں وہی بےزتی کرا دیا، لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو دیکھا، ابتدا سے ہی عالم ارواح میں ہی تخصیص ہو گئی تھی کہ یہ میرا محبوب ہوگا، یہ میرا محبوب ہے۔ تو آخری کتاب کا جو انتخاب ہے وہ اس محبوب کے لیے ہوا ہے، ورنہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول بڑے ہوئے ہیں، لیکن آخری کتاب جس نبی کو دی ہے وہ میرا اور آپ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم نبوت کا جس کو تاج پہنایا گیا وہ بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ دولت کسی اور کو نہیں دی اللہ نے، ختم نبوت کی دولت کسی اور کو نہیں دی، یہ بھی میرے آقا کی شان ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخری نبی ہونا بھی آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کی شان ہر نبی سے بلند ہوئی، ہر نبی سے بلند ہوئی، کیونکہ آخری نبی آپ ہیں۔ نہیں جی یہ دلیل کمزور ہے، پہلے نبی کی شان کیوں نہیں زیادہ؟ وہ تو سارے نبیوں کے باپ ہیں، اس میں تو کوئی دم نظر نہیں آتا۔ تو چلو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن سے پوچھیں تو قرآن میں ایک آیہ کریمہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیہ کریمہ، اس کے بارے میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ آیت ایک ہی وقت میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور رسول اللہ کی تعریف بھی ہے۔ اللہ کی تعریف کیسے ہے؟ هو الاول، وہ اللہ سب سے پہلا ہے، والآخر اور سب سے بعد والا ہے، والظاہر اور ظاہر ہے، والباطن اور پوشیدہ ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کی تعریف کہ وہ اول ہے۔ کیسے اول ہے؟ جب کائنات نہیں تھی تو کون تھا؟ لوح، عرش، کرسی، فرش، کچھ بھی نہیں تھا تو وہی تھا۔
اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا کیسے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہے گی تیرے رب کی ذات، تو پھر بھی وہی ہوگا۔ تو پھر معلوم کیا ہوا؟ اول بھی وہ اور آخر بھی وہ۔ یہ تو ہے رب کی تعریف۔ اچھا سرکار کی تعریف کیسی ہے؟ سرکار کی تعریف اس طرح ہے، سرکار سے ایک صحابی نے پوچھا حضور بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ ایک روایت ملتی ہے اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اول، اور اللہ نے قرآن کیا فرمایا هو الاول، وہی ہے سب سے پہلا، وہی ہے سب سے پہلا، والآخر، اور بعد میں۔ اچھا اول سرکار سب سے پہلے، کیسے سب سے پہلے؟ مخلوق میں سرکار سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ کیوں بھئی؟ بات یہ ہے کہ سرکار ہیں سارے جہانوں کی رحمت، سارے جہانوں کی رحمت، اور رحمت ہے ہر جہان کی ضرورت، رحمت ہے ہر جہان کی ضرورت، اور ضرورت جو ہے وہ پہلے اللہ پیدا کرتا ہے اور ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بیٹے کی ضرورت ماں، تو ماں پہلے، بیٹا بعد میں۔ اچھا پھر اس کی ضرورت ایک دودھ تھا نا، اس کے آنے سے پہلے دودھ کا بندوبست ہے بیٹا بعد میں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام بعد میں آئے، زمین پہلے، ضرورت مند بعد میں، ضرورت پہلے۔ اچھا آگے سلسلہ بڑھاتے جائیں تو یہ بہت ایک طویل سلسلہ بنتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے سرکار ہے رحمت للعالمین، سرکار ہے عالمین کی ضرورت۔ عالمین میں ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہ سارے عالمین میں آتے ہیں۔ سرکار ہیں عالمین کی ضرورت، فرشتے بھی آتے ہیں۔ جب سرکار عالمین کی ضرورت ہے تو پھر عالمین کی ضرورت کو تو عالمین سے پہلے ہی بنانا بنتا تھا، عقلی لحاظ سے یہ بنتا ہی صورت میں تھا کہ عالمین آ جاتے اور سرکار سب سے آخر میں تشریف لاتے، ایسے نہیں، عالمین بعد میں بنے، جہان بعد میں بنے، اللہ نے ان کی ضرورت کا پہلے سے بندوبست کر دیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا، آپ کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ دیکھو سرکار کی شانوں کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے، هو الاول، تو والآخر کیسے؟ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، آخر اس طرح سے کہ آئے تو سب سے پہلے، لیکن اعلان نبوت کے اعتبار سے سب سے آگے۔ اچھا تو اعلان نبوت میں سب سے آخر پہ آپ نے کیوں اعلان کیا؟ اگر شان میں آپ اول ہیں تو آپ آتے بھی اول ہیں، اس میں حکمت کیا ہے دوستو؟ حکمت یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ سکی ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ ایک مخصوص زمانہ تھا، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، چلتے گئے، مخصوص زمانہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کتنا زمانہ عطا کیا؟ سب سے زیادہ سرکار کو زمانہ عطا کیا، سب سے زیادہ زمانہ سرکار کا ہے، اور سرکار، یہی تو وجہ ہے کہ سرکار کے زمانہ نبوت میں کسی اور کی نبوت قبول ہی نہیں کی جاتی، کسی اور کی نبوت قبول ہی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ زمانہ سرکار کا ہے۔ وہ شاعر جو کہتا ہے فرش سے تارش ہے سارے زمانے آپ کے، ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے آپ کے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ساری دنیا کے ہیں
کیسی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا، ہر زمانہ میرے حضور کا۔ تو سرکار سارے جہانوں کی رحمت کا پہلے ہونا ہی بنتا ہے، تب آپ سارے جہانوں کی رحمت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سرکار سارے جہانوں کی رحمت، اب ہم اس کو تھوڑے مختلف انداز سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے آپ رحمت ہیں۔ سرکار بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور سرکار نے بچوں میں یہ اپنوں، پرایوں، مسلمانوں، کافروں کی تفریق نہیں۔ سرکار کافروں کے بچوں سے بھی پیار فرماتے تھے، اور جتنا آپ پیار فرماتے ہیں اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ حسنین کریمین کو آپ پیار فرما رہے ہیں، ایک صحابی اقرا بن حابس، الف قاف ر عین، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ دوستو یہ جو فزیکل پیار ہوتا ہے نا، یہ چھوٹے بچوں کا حق ہے۔ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں، فزیکل پیار جو باقاعدہ بچے محسوس کر سکیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ بچوں میں عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں، یہ نہیں کہ ایک بچے کو ساتھ کر لیا میرا بیٹا میری بیٹی اور دوسرا کونے لگا ہوا دیکھ رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ چھوٹا ہے لیکن اللہ کو اس کا درد بھی عزیز نہیں ہے، وہ اس کے درد کو بھی ناپسند کرتا ہے، اس کے درد کا بھی وہ علاج کرتا ہے۔ اور یہ ماں باپ کی تربیت ہے، یہ سرکار کے میلاد کا پیغام بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو عدل کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ ہمارے سرکار سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، سرکار سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے۔ سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اچھا رحمت جو ہے نا، مثال کے طور پر گھر میں بندہ جو بزرگ ہوتا ہے نا، دعائیں کرنے والا، یہ گھر کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن رحمت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں طاقت ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کو، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور جس بندے کو رحمت بنایا گیا وہ اس کی مدد کرے۔ اچھا وہ مدد تب کرے گا نا جب اس میں طاقت بھی ہوگی، اس میں طاقت ہوگی تو مدد کرے گا نا۔ اگر وہ اس سے مار کھا کے سائڈ پہ ہو جائے گا تو مظلوم کی مدد کیا کرے گا؟ قربان جائیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پہلوان آیا آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے، اور شرط کیا رکھی؟ جی میں آپ سے مقابلہ کرتا ہوں تو اگر آپ مجھے ہرا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب مسلمان ہونا تو نصیبوں کی بات ہے، لیکن آیا سرکار کے پاس، اور اصل میں جو دکھتا ہے نا ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی، اور جو ہوتا ہے ضروری نہیں وہ دکھے بھی۔ اب اس کو کیا دکھ رہا تھا؟ اس کو دکھ رہا تھا یہ نارمل سا جسم، اس کو کیا پتا کہ اس جسم کے اندر طاقتیں اللہ نے کیا رکھ دی۔ یہ بظاہر جو مجھے جسم عام نظر آ رہا ہے، یہ مجھ جیسا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں مجھ جیسا نہیں۔ آپ نے اس کو ایک بار پٹخا، دوسری بار پٹخا، تیسری بار پٹخا، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ تو سرکار جو دکھتے ہیں، جن لوگوں نے یہ رٹ لگائی ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم انا بشر مثلکم، انہیں کوئی اور قرآن کی آیت شاید آتی نہیں جی سرکار ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں۔ اس پلوان کو پوچھ لو تیرے ہر بشر سے، اس پہلوان سے پوچھ لو نا، اس نے بھی تو یہی سمجھا تھا نا۔ وہ کافر تھا جب اس نے سمجھا تھا یہ میری طرح کا ہے، بلکہ مجھ سے کم طاقت والا ہے۔ اور قرآن اٹھا کے دیکھ لو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا۔ سورہ یاسین شریف کے اندر بھی اللہ کے پیارے دو بھیجے ہوئے خاص بندے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، ان کو بھی انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے بشر۔ وہ جو کام کافر کرتے تھے وہ مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا۔ کافر نبیوں کو اپنے جیسا کہتے تھے، بھئی ہم تمہیں کیوں مانے، تم تو ہمارے جیسے ہو، کیوں مانے؟ اب اگر ان کے سامنے یہ ہوتا نا کہ جی تم ہمارے جیسے ہو اس لیے ہم نہیں مانیں گے، اگر ان کے اس قاعدے کو
بنا دیا جائے کہ چلو جی ٹھیک ہے ہم کچھ اور کر لیتے ہیں. یوں کرتے ہیں کہ نبی کو میں جنات میں سے رکھ لیتے ہیں, پھر وہ بہانے بناتے ہیں, نہیں جی جن تو کر سکتے ہیں نا, ہم نہیں کر سکتے. اگر فرشتوں میں سے ہوتے نہیں, فرشتوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے. بھئی انسانوں میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہماری ضرورت کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے, سرکار کی انسلٹ کرنے کے لیے. سرکار اللہ نے بشر نہیں کا بنایا, اس لیے بشر نہیں بنایا کہ ہم آپ کی توہین کریں. اللہ نے اس لیے آپ کو بشر بنایا کہ سرکار جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. سرکار راتوں کو جاگیں اور ہم راتیں سو کے گزار دیں. سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو اور ہم نماز کی طرف توجہ ہی کوئی نہ کریں. سرکار سے بڑا کوئی حیا والا نہ ہو اور ہم حیا کو پسے پشت ڈال دیں. تو سرکار نے ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے سرکار کو بشر بنایا تھا. ورنہ جو لوگ اسی پہ ڈٹل گئے نا بشر بشر بشر, وہ ذرا دیکھیں بخاری شریف پہلی جلد, اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کیے. اور روزے اس طرح کے تھے, نہ سحری کے وقت کھاتے ہیں نہ افطار کے وقت کھاتے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا, اب صحابہ عاشقان پھر کون منع کرے, عاشقان دیتے اپنے انداز ہوتے ہیں نا. صحابہ کرام نے دیکھا, انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا, نہ سحری کے وقت کھانا نہ جناب افطاری کے وقت کھانا. کیا ہوا, چہروں کے رنگ اترنا شروع ہوئے. سرکار نے منع کیا کہ تم اس طرح کے روزے نہ رکھو. انہوں نے کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں. فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو, ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. سننے والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم, کیا آپ ہیں نا ہماری طرح کے بشر. کسی ایک نے نہیں کہا, بلکہ سننے والے مانتے تھے کہ ہاں ہم نبی جیسے نہیں, نبی ہم جیسے نہیں. وہ دیکھنے میں تو ہم جیسا ہے, لیکن حقیقت سرکار فرماتے ہیں میرا رب میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. دیکھو کوئی جانور یہ کہہ سکتا میں انسان جیسا ہوں, انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان جیسا ہوں. عام انسان مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا میں ایمان والے جیسا ہوں. ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی ولی جیسا ہوں. ولی جتنا بڑا ہو جائے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کسی صحابی جیسا ہوں. صحابی سارے جمع ہو جائیں, مولا ابوبکر صدیق کے سٹیٹس کا کوئی نہیں ہے. مولا ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے صحابہ کرام میں, اور سارے صحابی جمع ہو جائیں کسی ایک نبی کے مقابلے کے نہیں ہو سکتے, اور سارے نبی جمع ہو جائیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یہ ظاہر کے فیصلے نہیں ہوتے. ظاہر سے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اس لیے یہ نہ دیکھے, یہ دیکھے کہ اللہ کا کرم کتنا زیادہ ہے. بڑے بڑے ماڑ کے چہرے جن کو ظاہری طور پر دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت بلال کو دیکھ لیں, سرکار کے عاشق تھے. رنگ سی کالا لیکن کتنا سی کرما والا. ان کے مقابلے کا بھی کوئی غلام ہوگا. ایک وہ وقت تھا جب قیمت ہی کوئی نہیں تھی. کبھی جناب ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے, کبھی وہ اوپر پتھر رکھا جا رہا ہے, کبھی بچوں کے ہاتھ میں رسی دے کے بچوں کا کھلونا بنا دیا گیا, بچے گھسیٹتے پھر رہے ہیں. اور جب سب سے بڑے سخی صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کو خریدا اور خرید کے سرکار کے حوالے کیا. گویا کہ آپ بلال کہہ رہے ہیں غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, آقا تیری ذات نے بنا دی میری زندگی پسند. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, تیری ذات نے بنا دی میری زندگی پسند. تو حضرت بلال غلام کی اوقات دیکھیں. یہ ہمارے جو ذات پات کا نظام ہے نا, اس میں کچھ لو کاسٹ اور ان کے ساتھ سلوک بھی بڑا عجیب قسم کا کیا جاتا ہے. لیکن جتنا بھی عجیب سلوک کیا جائے نا, جتنا اس وقت غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس سے پھر بھی بہتر ہے. غلام کے لیے مرضی تو اس کو روٹی کھلاؤ, مرضی ہے تو نہیں کھلاؤ, مرضی ہے تو اس کو کپڑا دو, مرضی ہے تو نہ دو.
سردی کا کپڑا دینا ہے تو دو، نہیں تو نہ دو، یہ اوقات تھی۔ اور حضرت بلال ساری ساری رات چکی پیسنی، اپنے غلام کی چکی، اپنے آقا کی چکی پیسنی، اور ادھر جناب سرکار کا جب گزر ہوتا ہے اور سرکار دیکھتے ہیں کہ بلال پریشان ہے، چکی کا مرحلہ ہے اور صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ حضرت بلال کو ریسٹ دے دیتے ہیں اور بلال کی چکی پیسنا شروع کر دیتے ہیں، بلال کی چکی پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حضرت بلال وہ تو پہلے ہی حیران تھے، یہ ایڈا سونا من مونا، سب تو وکھرا، سب تو نرالا، اتنا سونا جڑا پہلی نظر چی دل لے جائے، وہ میرے آلو مسکرا کے تکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا نا، بلال سامان تجارت بڑا فائدہ بھی لے کے آتے، لیکن کچھ شاباش کوئی نہیں تھی، بڑی سریلی آواز تھی، تھکے ہوئے اونٹ ان کی آواز سے اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتے، پھر بھی کوئی شاباشی کوئی نہیں، اور ایک محبوب ہے اس کا میں کچھ بھی نہیں کرتا، اور یہ مجھے مسکرا کے دیکھتے ہیں، مجھ جیسے بے قیمت بندے۔ سرکار ایک رات چکی پیستے ہیں، دوسری رات چکی پیستے ہیں، کیا چکی سرکار نے پیسی، حضرت بلال کی قسمت ہی بدل گئی، قسمت ہی بدل گئی، اور سرکار کے دامن رحمت میں ایسے آئے کہ پھر جتنے مرضی انہوں نے ظلم کیے، سرکار کی محبت کا نقش ان کے دل سے مٹا سکا، محبت کا نقش، کیونکہ کچا رنگ لداری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محبت چڑھیا کدے نہیں لیندا، چڑھیا کدے نہیں لیندا۔ پوچھو نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جب سرکار کے غلام بن گئے ہیں کیا سونے کم تھے؟ حضرت بکر صدیق سونے رج، علم والے رج، صاحب حیثیت بھی، سارے کام تھے، لیکن جب سرکار کے غلام ہوئے ہیں تو سرکار پر اتنا کچھ قربان کر دیا ہے کہ کوئی صرفہ ہی نہیں رکھا، صرفہ ہی نہیں رکھا۔ اور مختلف لوگ مختلف خواہشیں بیان کر رہے تھے، حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سرکار میری 3 خواہش ہے، ایک خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو آپ خرچ کریں، میرا مال ہو خرچ آپ کریں، میری بیٹی آپ کے نکاح میں سدا رہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں سدا رہے، میری آنکھیں ہوں حضور آپ کی زیارت ہوتی ہے، میری آنکھیں ہوں آپ کی زیارت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دیوانے جو سرکار کو دیکھنے کی لگن رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آنکھیں بند کر کے نا، جی زبان نے بھی بڑی نعت پڑھی ہے، چلو اس طرح کرتے ہیں، آنکھوں سے نعت پڑھتے ہیں، شاید ہماری آنکھوں کی نعت سرکار سنیں اور کرم فرما دیں، اور آنکھوں سے نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ تو سرکار کی محبت یہ آنکھوں سے بھی سرکار کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور دیوانے جب دیکھتے ہیں نا کہ یار ہر جگہ پہ سرکار کی شانیں نظر آ رہی ہیں، اور ایسا محبوب سارے جہانوں کی رحمت وہ اللہ نے ہمیں دے دیا، بھئی جہانوں میں سے کسی اور جہان کو بھی تو سرکار مل سکتے تھے نا، کہ اکلوتا اسی جہان کا ہو رہتا ہے، سرکار اس جہان کی ہے لیکن نظر آپ کی ہر جہان پہ ہے، نظر آپ کی ہر جہان پر ہے۔ تو رحمت کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، قربان جائے اللہ نے اپنے محبوب کو جو طاقت دی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سوار، اور یہ وہ بازو ہوگا جس نے قیامت والے دن لواء الحمد پکڑا ہوا ہوگا، اور لواء الحمد یہ جھنڈا وہ جھنڈا ہے جس کا جو عصا ہے وہ زمین سے اس طرح سے بلند ہے کہ اس کی آخری بلندی دیکھنا ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، اور اس کا جو آگے جھنڈے کا جو طول اور عرض ہے اور اس کا بر ہے جو اس کا مشرق و مغرب ہے اتنا طویل ہے،
اس کو سرکار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا تو ادھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ادھر سرکار کی شان کا پتہ چلے گا۔ آج ادھر سرکار کو غیر اللہ کہتے ہوئے لوگوں کی زبان نہیں تھکتی، ادھر جب سرکار کی شان نظر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ سرکار غیر اللہ تو نہیں تھے، سرکار تو حبیب اللہ ہے۔ سرکار تو حبیب اللہ ہے۔ جب کوئی کسی کے ہاتھ سے بات نہیں بنے گی، آدم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹائے بات نہیں بنے گی، نوح علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹانے سے بات نہیں بنے گی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں گے تو آپ سرکار کے دروازے پہ بھیج دیں گے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ تو جب سرکار کے پاس آئیں گے تو سرکار کیا فرمائیں گے؟ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سرکار فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں نا اسی مقصد کے لیے۔ سرکار اپنے رب کی تعریف کریں گے، ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور جو اللہ نے فرمایا نا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اور راضی ہو جائیں گے۔ تو سرکار کیسے راضی ہوں گے؟ امتیوں کی شفاعت کرتے جائیں گے، امتی جنت میں جاتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک بھی امتی جو آپ کا وفادار ہو وہ جنت میں جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو سرکار راضی ہوں گے امت کے جنتی ہونے والے۔ تو جس محبوب نے اتنی ساری باتیں کی ہوئی ہیں اس محبوب کے ساتھ وفا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس محبوب کے دین کو اپنے کردار میں جگہ دیں۔ آخری باتیں یہ ہیں، ہم کر رہے ہیں میلاد کی محفل، تو میلاد کی محفل ساری کی ساری ثابت ہے، یہ کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے تلاوت ہوئی، تلاوت کرنا کس کی سنت ہے؟ سرکار کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ سرکار کی نعت پڑھی گئی، تعریف ہوتی ہے نا نعت میں، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، سرکار کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اچھا پھر آپ جو ہے نا ایک بندے سے، مجھ جیسے گناہگار سے آپ سرکار کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ نے جتنی پیاری باتیں کر دی ہیں اتنا بھی کوئی کر سکتا ہے جی؟ تو آخر میں سلام پڑھا جائے گا، سلام درود اور سلام، تو درود اور سلام اس کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلم، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ نہیں جی وہ قرآن تو عربی میں نازل ہے، تم عربی میں پڑھا کرو نا، تم کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان علیہ اللہ کو سلام پڑھتے ہو جی؟ اچھا بڑا آپ کو قرآن کا علم ہے، چلے یہ بتا دیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ عربی میں ہی پڑھنا ہے؟ قرآن نے صلو علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہا ہے کہ پڑھو لیکن عربی میں پڑھو، لیکن کھڑے ہو کے پڑھو، لیکن بیٹھ کے پڑھو، لیکن لیٹ کے۔ قرآن نے جب منع نہیں کیا تو سرکار کی جب جب یاد آئے، جب جب من کرے تو جس سلام، سرکار تو ہر زبان بولنے والے کے نبی ہیں، جس زبان میں مرضی سرکار پر درود پاک پڑھا جائے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تک پہنچے گا اور ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ تو انشاءاللہ العظیم آخر میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔